جماعت اسلامی نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ جب ملک میں گٹھا توپ اندھیرا تھا، جب نفس نفسی کی کیفیت تھی، جب کوئی ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا تھا، تو جماعت اسلامی اٹھی اور جماعت اسلامی نے ان طالع آزماؤں کو للکارا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں۔ آج کا دور پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے تاریخ ترین دور ہے۔ آج کا دور ظلم و ستم سے بھرا ہوا دور ہے۔ آج کوئی پولیٹیکل ورکر کوئی بات نہیں کر پاتا۔ میں کراچی سے لے کر خیبر تک، چترال تک جس بھی سیاسی ورکر سے بات کرتا ہوں وہ مایوس ہے میرے بھائی اور دوستو۔ میں یہاں اہل سندھ کی بات نہیں کروں گا، میں یہاں بلوچستان کے ظلم و ستم کی بات نہیں کروں گا، میں یہاں کے پی کے مظلوموں کی بات نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے بھی کہ کے پی کے میں جن کی حکومت ہے وہ خود اس وقت مظلوم ہے، جیل کے اندر ہے، بربریت کا شکار ہے۔ جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کی قیادت کا یہ ظرف ہے کہ مظلوموں کے خلاف بات نہیں کرتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ آپ ہی تھے جو ان کے کندھوں پر بیٹھ کے آئے تھے، اور یہ آپ ہی ہیں کہ ہمارے سمجھانے پہ نہیں سمجھے اور آج جیل میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ مسل رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اہلیان سندھ کی بات بھی نہیں کروں گا۔ کراچی میں دھرنا بیٹھا ہوا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ میں بس امیر کراچی سے کہنا چاہتا ہوں، امیر سندھ سے کہنا چاہتا ہوں، سندھ کے مظلوموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک ہی علاج ہے۔ علاج یہ ہے کہ ایک بھٹو کو مار دیں، پورا سندھ جی اٹھے گا، پورا سندھ خوشحال ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آج آپ کے سامنے پنجاب کی بات کرنے آیا ہوں، پنجاب کے ان حکمرانوں کی کہ جب میں پیدا ہوا تو میں نے ان کا نام سنا۔ میں جب پہلی دفعہ سیاسی آواز سنی تو میں نے میاں نواز شریف کے نعرے سنے۔ میں 42 سال کا ہو گیا ہوں۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم پنجاب کی تقدیر بدل دیں گے، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو واقعی پنجاب کی تقدیر بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں ظلم و ستم کے پہاڑ نچوڑ کر دیتے ہیں، مظلوموں کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ میرے بھائیو دوستو، وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیابا کو سنواریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو خوشحال بنائیں گے، وہ کہتے ہیں اس پنجاب کی دھرتی کو ایشیا کی دھرتی بنائیں گے۔ لیکن جب ہم پنجاب کو دیکھتے ہیں، اہل پنجاب کو دیکھتے ہیں جن سے پورے ملک کا گلہ ہوتا ہے کہ پنجاب خوشحال ہے۔ میں راجن پور کے لوگوں کو جانتا ہوں، میں رحیم یار خان کے لوگوں کو جانتا ہوں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ خودکشیاں رحیم یار خان کے اندر ہوتی ہیں۔ میں پنجاب، اندرون پنجاب کے لوگوں کو جانتا ہوں، میں سائیوال اور رکاڑا کے کسانوں کو جانتا ہوں کہ جو آلو بیچتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، اور اس سال ان کے آلو انہوں نے صرف اپنے گودام خالی کروانے کے لیے بھی اپنی جیبوں سے پیسے دیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس پنجاب کے کسان کا تو یہ حال ہے کہ یہاں گندم جن کا 3500 روپے لیٹ طے ہوا تھا، لیکن ان ظالموں نے وہ بھی نہیں خریدی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ پاکستان جس کے ساتھ 1000 کلومیٹر جس کا سطح سمندر ہے، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ ان نااہل حکمرانوں کا تو یہ حال ہے کہ 14 میں سے 7 بڑی اونچی پہاڑیاں پاکستان کے پاس ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ ان ظالم حکمرانوں کا تو یہ حال ہے کہ پاکستان کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ 98 لاکھ نشئی نوجوان ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان نوجوانوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہماری زمینیں جو سونا اگتی ہیں، ان حکمرانوں کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اس خطے کے اندر ہیں
جہاں 4 موسم ہیں. ہم دنیا کے اس خطے کے اندر ہیں جہاں سورج کی روشنی پورا سال پڑتی رہتی ہے. یہاں کی زمینوں سے سونا اگایا جا سکتا ہے. یہاں صحرا ہیں میرے بھائی اور دوستو, 5 دریا ہیں, لیکن کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا. کیوں نہیں اٹھایا جا رہا؟ کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں جو اپنی جیبوں کو بھرتے ہیں, جو اپنے بتی داروں اور ٹھیکیداروں کو نوازتے ہیں. ایسی کیفیت کے اندر جب ہر طرف ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگی ہے. بلوچستان کہتا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے, کشمیر کا نوجوان کہتا ہے کہ ہم نہیں رہتے اس ظلم کے خلاف, KPK کا نوجوان کہتا ہے اس ظلم کو مزید برداشت نہیں کرتے. پنجاب تاریخ میں پہلی دفعہ اٹھا ہے, پنجاب نے کروٹ لی ہے اور ان تالے آزماؤں کے سامنے کھڑا ہونے کی جرات کی ہے. ایسی کیفیت میں اس پورے قوم کو ہجوم بنانے سے روکنا ہے, اس کی قیادت کرنی ہے تاکہ میرا اور آپ کا یہ پیارا پاکستان سلامت رہے. ہم نے سرائکیوں کو بھی ساتھ ملانا ہے, پختونوں کو بھی ملانا ہے, مہاجروں کو بھی ملانا ہے, کشمیریوں کو بھی ملانا ہے, بلوچوں کو بھی ملانا ہے. اس لیے چاروں صوبوں میں بیک وقت یہ دھرنے شروع کیے گئے تاکہ پاکستان کو محفوظ بنایا جا سکے. پنجاب کی جنگ آپ لوگ لڑ رہے ہیں, لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے؟ انشاءاللہ حافظ صاحب کے ساتھ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے میرے نعروں کا جواب دیں کہ ہم انشاءاللہ پختونوں سے آگے ہو کے, بلوچوں سے آگے ہو کے, کشمیریوں سے آگے ہو کے, مہاجروں سے آگے ہو کے حافظ نعیم صاحب کی کال پہ لبیک کہیں گے, اسلام آباد کی طرف جائیں گے, لاہور میں بیٹھیں گے. میرے نعروں کا جواب دیں, نعرہ تکبیر. نہیں, ایسے نہیں, یہ آواز وہاں جانی چاہیے, مریم نواز صاحبہ کے پاس جانی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جینا ہوگا مرنا ہوگا, جینا ہوگا مرنا ہوگا. جس طریقے سے راولپنڈی میں ہم نے 14 دن دھرنا دیا اور اس کے بدلے میں IPPs کے ساتھ معاہدے ریوائز ہوئے اور خود شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں 1 سال میں 800 ارب روپے کی بچت ہوئی ہے, تو اس کے بدلے میں حافظ صاحب نے کہا کہ اگر آپ 556 ارب روپے ایجوکیشن پہ لگا دیں تو پورے ملک کی تعلیم مفت ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے IPPs کو اربوں ڈالر ہم نے پچھلے 20-25 سال میں دے دیے, لیکن ہم اپنی ایجوکیشن میں, اپنے بجلی کے پلانٹ لگانے میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا. آج بھی شہروں کے اندر لوڈ شیڈنگ اسی طریقے سے ہے اور بجلی کے بل اسی طریقے سے آ رہے ہیں. بعض علاقوں کے اندر اور خاص طور پر کراچی کے بعض علاقوں کے اندر 8-8, 10-10 گھنٹے کی بجلی جو ہے نا وہاں پر بند ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ تحریک جو کے الیکٹرک سے چلی تھی اور پانی کی مہم سے چلی تھی, اور پھر اس کے بعد وہاں 1 مہینہ دھرنا اور 2 مہینے دھرنے دیے گئے, اور اس کے نتیجے میں کراچی کی عوام بیدار ہوئی. اور وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے کہ جس وقت بلدیاتی الیکشن میں صرف 1 یونین کونسل ہم نے کراچی میں جیتی ہوئی تھی, لیکن اس 5 سال کی مہم کے نتیجے میں اور مسلسل محنت کے نتیجے میں آپ نے 100 یونین کونسلیں اور ان کے چیئرمین جیتے, اور وہاں پر آپ کا ووٹ بینک 1 لاکھ سے 4 لاکھ کے اندر منتقل ہوا, اور پھر اس کے بعد ابھی صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے اندر آپ کا ووٹ بینک 8 لاکھ تک چلا گیا. اس لیے حافظ صاحب مسلسل یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک پنجاب بیدار نہیں ہوگا اور پنجاب کے اندر بیداری نہیں پیدا ہوگی اور پنجاب کے اندر ہمیں مسلسل محنت کرنی ہوگی. اور آپ نے کسان کا مسئلہ اٹھایا, اس پر دھرنے دیے, اور ہم گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے 4000 روپیہ فی من گندم طے کی تھی, اور اس کے بعد آپ نے یوکرین سے گندی گندم منگوائی اور 1 ارب ڈالر آپ نے یوکرین کو دیا. گندم جو پنجاب کے دیہاتوں میں جو ہے نا سڑ رہی تھی,
اور تباہ و برباد ہو گئی. لیکن آج پنجاب کا کسان حافظ صاحب کی طرف متوجہ ہے، اس لیے کہ گنے کی قیمتیں اور اسی طریقے سے گندم کی قیمتوں کے اندر اب دوبارہ جو ہے نا انہوں نے وعدہ کیا، لیکن گندم انہوں نے کھیتوں میں سے نہیں اٹھائی. اور آج آپ نے پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے مزدور، پاکستان کے تعلیمی اداروں کے طلبہ کو اور اسی طریقے سے چنگچی چلانے والوں کو، رکشا چلانے والوں کو آج لیوی کے نام پر حافظ صاحب یہ لیوی بھتہ جو ہے نا یاد کروا رہے ہیں کہ آپ نے، حافظ صاحب نے 1 لاکھ ارب روپیہ آپ جو ہے نا اس قوم سے وصول کر چکے ہیں. کب تک آپ وصول کریں گے؟ اس لیے حافظ صاحب پنجاب کی عوام کو اگلے مرحلے پہ نظام تعلیم کی طرف، ہمارے بچوں کے، ہمارے کالجز کے، ہماری یونیورسٹیوں کے اور ہمارے غریب عوام کے بچوں کی تعلیم، جس کے لیے آپ نے پنجاب میں 50,000 تعلیمی ادارے بھیج دیے اور اس کے مقابلے میں نواز شریف کے نام پر آپ تعلیمی ادارے قائم کر رہے ہیں اور اپنے سرکاری تعلیمی اداروں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اس لیے حافظ صاحب نے جو مہم چلائی ہے وہ آپ کی مہم ہے، عوام کی مہم ہے، غریب بچوں کی مہم ہے، پانڈا والوں کی مہم ہے. اس لیے ہمیں اس مہم کو اپنے اپنے اضلاع کے اندر لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل یا پرسوں حافظ صاحب جس نئے لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ ہم اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اپنے اضلاع کے اندر کام کریں گے.